الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمامی احباب ایک دو مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، میں اور آپ خانوادہ اہل بیت کے حضور ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق و مالک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نظم کی صورت میں آپ منقبت اور نعت یہ سماعت کر رہے تھے۔ ہر ایک پھول اپنی خوشبو بکھیر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ باہر ساتھی جو بیٹھے، اگر عرض کروں کہ اندر آ جاؤ، ویسے ماحول بھی اندر گرمی نہیں ہے، اندر کا ماحول ایسی ماحول ہے، چلیں چند ایک ساتھیوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا، وگرنہ آج کی محفل میں فرشتوں کی بھرمار ہے۔ زیادہ دیر میں آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، چند ایک باتیں گوشگزار کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ مجھے عزیزم مولانا حافظ قاسم محمود نقشبندی صاحب انہوں نے حکم دیا، بندہ حاضر ہوا، خالق و مالک مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کرب و بلا اور شان اہل بیت یہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی اس کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، لیکن چونکہ حالات کے پیش نظر جو انداز ہمارے معاشرے کا بن چکا ہے اور بالخصوص جس انداز میں صاحب حکام لوگوں نے ایک فرقے کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے
وہ جو منہ میں آئے بکتا چلا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں ہم نے اپنے ایمانوں پر پہرا بھی دینا ہے اور اپنے اولاد کے ایمان کو بچانا بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم اہل سنت کو گھٹی میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اس ذات کی اور اس ہستی کی تعظیم کرو جس کی نسبت سید عالم سے ہو گئی۔ بس چونکہ تمام تر عظمتوں کی حامل ذات وہ سید عالم کی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنی نسبت استوار کرتا چلا جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے مرتبے مقام کو 4 چاند لگاتا چلا جاتا ہے۔ صرف نسبت رسول ہمیں جو چیز گھٹی میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بس رسالت معاب کی نسبت سامنے آ جائے تو تم اپنی گردنوں کو جھکا لو۔ ہم اصحاب کی تعظیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ عام اصحاب نہیں، وہ اصحاب رسول ہیں۔ ہم آل کی تعظیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ عام آل نہیں، وہ آل رسول ہیں۔ ہم ازواج کی تعظیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ازواج عام ازواج نہیں، وہ ازواج رسول ہیں۔ ہر وہ شخص جس کی نسبت وہ آل ہو، وہ اصحاب ہو، وہ ازواج ہو، وہ بنات ہو، اور پھر وہ آل میں سکنا کے ساتھ تعلق ہو، اعزازی کے ساتھ تعلق ہو، نسبی کے ساتھ تعلق ہو، یعنی وہ اہل بیت سکنا ہو، اہل بیت اعزازی ہو، اہل بیت نسبی ہو، ہم ان کی تعظیم فقط اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کا تعلق رسالت مآب کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق رسالت مآب سے ہو گیا وہ ہمارے سر کے تاج اور ہمارے امام ہیں، اور ان میں کسی کی بے قدری، کسی کی بے ادبی یہ اہل سنت کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ ہمیں ہمارے امام نے ایک ہی درس اور ایک سبق پڑھایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ چیز کہ نسبت رسول اللہ سے ہو گئی وہ شے عظیم سے عظیم تر ہو گئی۔ اس کا درس خود پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام میں دیا۔ دیکھیے ازواج، اس کا تعلق رسول سے ہوا تو کہا یہ ازواج رسول ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ پروردگار عالم کے خطاب کا انداز بھی دیکھیے گا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یعنی اے وہ عورتوں جن کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہا روئے زمین میں تمہاری مثل کوئی ایک بھی عورت نہیں ہے، تم بے مثل عورتیں ہو۔ بھئی کیوں بے مثل؟ کہا اس وجہ سے کہ تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہو گئی۔ کتنی بے مثل؟ انداز کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت اصل میں ازواج مطہرات کے حق میں ہے۔
کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میری نبی کے ساتھ منسوب ہونے والیوں، تمہیں میں نے ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ پھر نسبت رسول قائم ہوئی نا، پروردگار عالم نے عظمتیں کیا عطا کی، کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہا اب تم عام عورتیں نہیں رہی، اب تم عام عورتیں نہیں رہی، کیا ہو؟ کہا قیامت تک آنے والے مومنوں کی مائیں بن گئی ہو۔ نسبت رسول قائم ہوئی نا، پاکیزگی طہارت کا رب اعلان کر رہا ہے۔ پھر غور کیجئے گا، نبی کے ساتھ نسبت ہوئی، یا تھوڑا صحیح کم کر دو، پہلے بہت صحیح تھا یہ نعرہ چیز۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت۔ نسبت قائم ہو گئی، عظمتیں کیا ملی؟ پروردگار عالم نے، پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ایک چادر تان لی، چادر کے نیچے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی المرتضی، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کو چادر کے نیچے لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، انہیں پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ ایک کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان رب نے کیا، دوسرے کی نسبت کی باری آئی تو سید عالم نے ان کے بارے میں ان کی طہارت و پاکیزگی کے حق میں دعا کر دی، اے پروردگار عالم تو انہیں پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ رہے اصحاب رسول، پروردگار عالم ان کی طہارت پاکیزگی، ان کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان، کہ یہ میرے حبیب کے گرد حالہ بنا کر بیٹھنے والے جنہیں تم اصحاب رسول کہتے ہو، کہ انہیں بھی ان کے مالک نے ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ 5 تن پاک، ہم بھی کہتے ہیں 5 تن پاک، لیکن ان کے ہاں صرف 5 تن ہی پاک ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ 5 تن بھی پاک ہیں، 5 تن ہی پاک نہیں، 5 تن بھی پاک ہیں۔ ان کے علاوہ جو جو سرکار کے ساتھ منسوب ہو گیا رب نے ہر ایک کو پاک کر دیا ہے۔ اصحاب بھی پاک ہیں، ازواج بھی پاک ہیں، بنات بھی پاک ہیں، اور آل بھی پاک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ جو جو سرکار کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ پاک ہو گیا۔ اور اس پر قرآن آیت سماعت کیجئے گا، پروردگار عالم نے آل ہو، اصحاب ہو، ازواج ہو، ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنى، کلم وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ جس کا وعدہ مالک نے کیا یہ ہے کیا؟ ایک ہے کہ اس حسنہ کے لفظ کی تفسیر مفسرین کی آراء میں کی جائے کہ فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں محقق نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا ہے، یہ نہیں۔ یا یہ کہا جائے کہ اصحاب رسول نے یہ کہا ہے، اعلیٰ ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ حسنہ کی تفسیر میں سید عالم نے یہ کہا ہے، بہت خوب۔ لیکن سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی خود قرآن کرے۔ قرآن کی تفسیر حدیث میں ہو یہ بھی اعلیٰ،
قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہو یہ بھی بہت خوب، لیکن سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی خود قرآن کرے۔ تو قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، ہر ایک کے ساتھ۔ وہ آل ہے، پھر میں الفاظ دہرا رہا ہوں، وہ آل ہے، اصحاب ہے، ازواج ہے یا بنات، ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا۔ وہ حسنہ ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر اس حسنہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اولئک عنہا مبعدون، کہ جس کے ساتھ رب نے حسنہ کا وعدہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی جہنمی نہیں ہے، سارے ہی جنتی ہیں۔ اولئک عنہا مبعدون، کہا یہ سارے کے سارے جہنم سے دور رہیں گے۔ کتنی دور؟ کہا لا یسمعون حسیسہا، یہ اس جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے۔ رہیں گے کہاں پر؟ وہ کہاں پر رہیں گے؟ کہا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، یہ نہیں کہا جہاں مالک چاہے گا وہاں رہیں گے، یہ نہیں کہا پروردگار جہاں پر میں چاہوں گا وہاں پر رہیں گے، بلکہ قرآن کا انداز دیکھیے، کہا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، جہاں وہ چاہیں گے وہاں ہم انہیں رکھیں گے۔ پھر دوہرا رہا ہوں بات، وہ اصحاب ہو، وہ آل ہو، وہ ازواج ہو، وہ بنات ہو، رب کہہ یہ رہا ہے انہیں وہاں پر رکھوں گا جہاں پر وہ چاہیں گے، انہیں وہاں پر رکھوں گا جہاں پر، اور وہ کہاں پر چاہتے ہیں رہنا۔ صرف ایک دو جملے کہنے کے بعد میں بات کو آگے کرنا چاہوں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محفل سجی ہے، بیٹھے ہیں، ثوبان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سید عالم پوچھتے ہیں ثوبان مجلس میری ہو اور تو رو رہا ہو، میری مجلس میں بیٹھ کر رونا یہ کیسا؟ حضور ایک بات دل کو کھائے جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ثوبان بیان کر وہ کیا ہے؟ کہا حضور بات دراصل یہ ہے، ہم جب آپ کی مجلس سے باہر ہوتے ہیں ہمیں غم گھیر لیتے ہیں، ہمیں غم و اندوہ ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، غم آندھی اور طوفان بن کر آتے ہیں۔ ہم ان غموں کو بھلانے کے لیے، ان غموں کو غلط کرنے کے لیے آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ بس مجلس میں آتے ہیں، آپ کا رخ زیبا نظر آتا ہے، ہمارے سارے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ پیارے ہم خوشیوں سے نڈھال ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے خوشیاں ہی ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ لیکن پیارے میں سوچ یہ رہا تھا آج دنیا میں ہم اپنے غموں کو بھلانے کے لیے آپ کی مجلس میں آ بیٹھتے ہیں، کل جب ہم اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، حشر برپا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ پیارے آپ کے صدقے سے ہمیں جنت تو مل جائے گی، لیکن آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، ہم ہیں تو غلام، غلاموں والی جنت میں رہیں گے، آپ آقا ہیں، آپ تو اعلیٰ جنت میں ہوں گے۔ پیارے جہاں پر آپ نظر نہیں آئیں گے ہم نے اس جنت کو کرنا کیا ہے؟ وہ جنت اور کیسی جنت؟ سید عالم نے خود کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، جبریل امین آ گئے، سلام عرض کیا اور خوشخبری دی، اور یہ آیت سرکار کے قلب انور پر نازل کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ جملے عرض کیے، سید عالم نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں سن لو، المرء مع من احب الیہ، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا پروردگار عالم اسے اسی کے ساتھ جنت عطا فرما دے گا۔ اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ثوبان نے کہا کیا؟ ثوبان صرف اپنے من کی بات نہیں کر رہے،
زبان سارے اصحاب رسول کے دل کی بات کر رہے ہیں، آل رسول کی بات کر رہے ہیں، ازواج رسول کی بات کر رہے ہیں۔ حضور ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں جہاں آپ رہیں۔ سید عالم فرما کیا رہے ہیں؟ فرمایا تم جس سے محبت کرو گے رب اسی کے ساتھ تمہیں جگہ عطا کرے گا۔ اب پڑھیے قرآن کی وہ آیت کہ پروردگار عالم نے جس چیز کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا اسے کہاں پر رکھے گا؟ کہا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، جہاں وہ چاہیں گے رب انہیں وہاں ہی رکھے گا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں جہاں سرکار کے جلوے ہم وقت ہماری آنکھوں میں سمائے رہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ اصحاب، آل، ازواج، بنات جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، کیا تھے کیا بنے؟ قرآن ان کی عظمتوں کو کس انداز میں بیان کر رہا ہے؟ قرآن کا انداز کیا ہے؟ کہیں پر ان کی پاک دامنی کا بیان، کہیں پر ان کی رفعت اور بلندی کا بیان، اور کہیں پر پروردگار عالم ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور کہیں پر کسی مقام پر ایک اور جملہ بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک کسوٹی، پیمانہ اور پرکھنے کا آلہ، تولنے کے لیے ترازو، وہ اس آل اصحاب کے ایمان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تم مومن ہو کہ نہیں، تم ہدایت یافتہ ہو یا گمراہ ہو، تمہارے پاس پرکھنے کا اللہ کیا ہے؟ تمہارے پاس ترازو اور میزان کون سا ہے؟ کون سی ترقی ہے جس پر رکھ کر تم اس بات کو سمجھو گے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر؟ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ان اصحاب، آل اور ازواج کے طریقہ زندگی کو دیکھ لو، ان کے عقائد نظریات کو دیکھ لو، ان کی افکار اور سوچ کو دیکھ لو۔ اگر تمہارے افکار اور نظریات ان جیسے ہیں تو سمجھ لو فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر نہیں تو پھر اپنے ایمان پر ماتم کرو، پھر حسین کا ماتم نہیں، اپنے ایمان کا ماتم کرو۔ آئیے میں ان جملوں پر چند ایک چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اصحاب رسول کا عقیدہ کیا ہے؟ اصحاب رسول کا انداز زندگی کیا ہے؟ آل رسول کا انداز زندگی اور عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اس پر جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا المرء مع من احب الیہ، کہ جس کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے کل حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ایمان لانے کے بعد یہ جملے سماعت کیجئے گا، اگر دل کے دریچوں سے پردوں کو ہٹا لو اور دل و دماغ کے کسی گوشے میں جگہ خالی ہو تو ضرور دیجئے گا۔ میں موجودہ حالات کے تناظر میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایمان لانے کے بعد ہم اصحاب کو جس دن سب سے زیادہ خوشی ہوئی، مسرت و انبساط کا دن ہمارے لیے وہ تھا جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب الیہ، حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، حشر تمہارا اس کے ساتھ۔ اے انس، کیوں اس دن اتنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا گیا؟ ایمان لانے کے بعد زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا۔ حضرت انس نے جو جملے کہے وہ سماعت کیجئے۔ کہا خوشی اس وجہ سے ہوئی، ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا حشر ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بولیے کس کے ساتھ؟ ایسے نہیں یار، ذرا مل کر بولیے گا، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ یہ کہہ کون رہا ہے؟ حضرت انس
جنہوں نے 10 سال سرکار کی خدمت کی، خادم خاص کے طور پر رہے، وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس دن ہوئی۔ بھئی کیوں کہا؟ اس وجہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا حشر ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا۔ اب جو یہ کہے الاعوذ باللہ ثم الاعوذ باللہ، صحابیت تو صحابیت رہی، وہ ایمان اور اسلام کا انکار کر دے، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا، مجھ سے زیادہ آپ لوگ آگاہ ہیں، جو اس بدبخت اور لعین نے کہے، میں وہ جملے نہیں استعمال کرنا چاہتا، دہرانا نہیں چاہتا، جو کچھ اس نے کہا۔ اب صحابی رسول کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ ہمیں خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارا حشر ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا۔ اب جو ویسے ان کے ایمان کا انکار کر دے، بتلاؤ اس کے پاس ایمان کہاں سے رہا ہوگا؟ پھر یہاں پر ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ واحد صحابی ہے جس کا نام ابو بکر ہے، واحد صحابی جس کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے۔ جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کون ہے؟ بلند آواز سے کہیے گا، کون ہے؟ کافر۔ یہ اپنے ایمان کی حلاوت ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ یہ صاحب کا لفظ پورے قرآن میں جس صحابی کے لیے بولا گیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ پھر غور کیجئے گا، میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس پرفتن ماحول میں اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن نے ایک جملہ کہا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی قبر پر مٹی ڈالی جانے لگتی ہے، کہتے ہیں کہ 3 چلو ڈالو، 3 بک اس قبر پر مٹی ڈالو۔ جب پہلا چلو ڈالو تو کہو منہا خلقناکم، جب دوسرا ڈالو تو کہو وفیہا نعیدکم، اور جب تیسرا ڈالو تو کہا منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ معنی اس کا کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم دوبارہ تمہیں دوسری مرتبہ اسی سے ہم نکالیں گے۔ اور اس کو بنیاد بنا کر ایک جملہ کہا جاتا ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں آ کر دفن ہوتا ہے، جہاں کا خمیر وہیں آ کر، جہاں کی مٹی وہیں آ کر ملتی ہے، کہیں اور دفن نہیں ہوتا، جہاں کا خمیر وہیں پر آتا ہے۔ شاید میرے جملوں کی طرف غور نہیں آپ نے کیا، میں کس مقام پر لا کر آپ کو اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ جہاں کا خمیر وہیں پر آ کر دفن ہوتا ہے، کائنات رنگ و بو میں سب سے اعلیٰ جگہ، کائنات رنگ و بو میں، قرۂ ارض میں سب سے عظیم تر جگہ، قاضی عیاض علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ ہیں جہاں پر آج میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما ہے، جو مٹی کے ذرے سرکار کے ساتھ مس ہیں، وہ سب سے اعلیٰ۔ کتنے اعلیٰ ہیں؟ کتنے اعلیٰ؟ سب سے اعلیٰ۔ اس قدر حضرت قاضی عیاض علیہ رحمہ نے جو جملے کہے، کہا اللہ کے عرش سے بھی عظیم تر وہ ذرے، اللہ کے عرش سے بھی عظیم تر، اس سے بھی افضل ہیں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا جو خمیر تیار ہوا تھا، وہ ہیں وہ ذرے، وہ ہیں وہ جگہ، اور آپ کے ساتھ اور کون ہے وہاں پر؟ ایک پہلو میں ابو بکر ہیں، دوسرے پہلو میں عمر ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر علماء نے کچھ جملے کہے ہیں، کہا پتہ یہ چلتا ہے پروردگار عالم نے روز ازل سے
ان تینوں کی بشریت کا جو خمیر تیار کیا تھا وہ مٹی ایک تھی. سبحان اللہ. وہ مٹی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. وہ خمیر آقا کا ہم سفر ابو بکر، میرے آقا کا ہم سفر میرے آقا کا ہم سفر عظمت و شان مصطفیٰ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ایک پہلو میں ابو بکر ہے، دوسرے میں عمر. خمیر تینوں کا ایک مٹی سے. بلکہ آئیے یہاں پر ایک اور حدیث ذہن میں آگے، وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. سید عالم کی مجلس سجی ہے، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، سید عالم تشریف لا رہے ہیں. ایک طرف ابو بکر ہے، دوسری طرف عمر ہے، اور ایک آپ کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہے، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بازوؤں کو لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں. سید عالم نے جب اصحاب رسول کو اپنی طرف متوجہ پایا، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، جو انداز آج تم ہمارا دیکھ رہے ہو، قسم اللہ کی یہی انداز ہمارا حشر میں ہو. سارے بندے ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق. یہ انداز ہمارا حشر میں ہوگا، ہم حشر میں بھی ایسے ہی آئیں گے. مجھے بتلائیے گا جو ان کی طرف کفر کی نسبت کرے یا منافقت کی نسبت کرے یا غصب کی نسبت کرے، بتلاؤ ان کے ایمان کہاں پر ہے. حضرات محترم، یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں. آئیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، چلیں ہم موجودہ حالات کے تناظر میں یہ جملہ کہہ لیتے ہیں، جن کو علی المرتضیٰ نے اپنا امام مانا ہم انہیں اپنا امام مانتے ہیں. جنہیں علی المرتضیٰ نے اپنا امام مانا ہم انہیں اپنا، جنہیں علی المرتضیٰ نے اپنا امام مانا انہیں ہم اپنا. چلے میں ایک اور جملہ یہاں پر کہہ دیتا ہوں، سبحان اللہ. جن کے ساتھ حسنین کریمین نے صلح کی اسے بھی ہم اپنا امام مانتے ہیں، اور جس نے امام حسین اور حسنین کریمین سے جنگ کی ہم انہیں بھی اپنا مخالف اور اپنا دشمن مانتے ہیں. حضرات محترم، اس مقام پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سماعت کیجئے گا. عقیدہ ہمارا یہ ہے، ایک ہے وہ قوالی کا عقیدہ، قوالوں کا عقیدہ. ہمارے سوشل میڈیا پر آنے والے نیم رافضیوں کا عقیدہ، نقیبوں اور پیشہ ور نعت خوانوں کا عقیدہ، اس کی بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں اس کی جو ازل سے اب تک اور ابد تک اہل سنت کا عقیدہ رہے گا، اس کی بات کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو خود علی المرتضیٰ نے بیان کیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. وہ عقیدہ کیا ہے؟ سنیے گا. مشہور حدیث ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لیکن اس حدیث کے راوی علی المرتضیٰ ہیں. فرماتے سید عالم نے فرمایا، رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اللہ ابو بکر پر رحم کرے. کیوں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہا زوجنی ابنتہ، پہلا سبب کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا. نمبر دو، اس وجہ سے کہ حملنی الی دار الہجرہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مجھے غار ثور تک لے گئے. تیسرا سبب،
آتق بلالا من مالہ، اس وجہ سے کہ بلال کو اس نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ پروردگار عالم کس پر رحم کرے؟ ابو بکر پر۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، کہا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے۔ کیوں عمر پر رحم کرے؟ کہا یقول الحق وان کان مرا، عمر حق ہی کہتا ہے اگرچہ کڑوا ہو، عمر حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کہا، یہ علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں، کہا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم کرے۔ پیارے کیوں؟ کہا تستحییہ الملائکہ، اس وجہ سے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا سید عالم فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ کہتے ہیں سید عالم فرماتے ہیں رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم کرے، اللہ علی پر رحم کرے۔ کیوں؟ کہا اللہم ادر الحق معہ حیث دارا، کہ اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ، حق علی کہیں بھی جائے، علی جہاں جائے حق علی کے ساتھ ہو۔ اب یہ ترتیب دیکھیے گا، یہاں پر ترتیب دیکھیے گا۔ پہلے نمبر پر علی المرتضیٰ نے کس کے مقام کو بیان کیا؟ ابو بکر۔ دوسرے نمبر پر بولیے بولیے، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر۔ چلیں، یہ حدیث اپنی جگہ پر رہی، میں اس تناظر میں ایک اور حدیث لا رہا ہوں۔ یہ تو سید عالم کا فرمان، سید عالم کا فرمان، روایت علی المرتضیٰ کی ہے۔ ایک اور روایت، اس کے راوی حضرت عمر بن عاص ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر بن عاص یقبل بوجہہ، یقبل بوجہہ، سید عالم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ سید عالم نے، پنجابی میرا منہ متھا چومیا، میرے منہ اور ماتھے کو چوما۔ یقبل بوجہہ، ہوا کیا؟ کہنے لگے ظننتو انا خیر القوم، ظننتو انا خیر القوم۔ کہا جب سید عالم نے میرے چہرے پر بوسہ دیا تو میں دل میں ایک میرے بات انگڑائیاں لینے لگی، میں مستانہ وار جھومنے لگا، یوں کہہ لیں میں رقص کرنے لگا۔ ہوا کیا؟ کہا ظننتو انا خیر القوم، کہا میں گمان کر بیٹھا، صرف ایک مرتبہ منہ چوما ہے سرکار نے۔ صحابی کہتے ہیں میں گمان کر بیٹھا کہ ساری امت میں سب سے افضل میں ہی ہوں، مجھ سے کوئی بلند بالا مقام کا حامل نہیں، سب سے بڑا مقام میرا ہے۔ کتنی مرتبہ چوما؟ ایک مرتبہ ماتھا چوما، رخسار پر بوسہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں سمجھ بیٹھا سب سے اعلیٰ میں ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک بوسہ ملے، صحابی کہتے ہیں بلند میں ہوں، جس کے لبو رخسار پر ان گنت سرکار نے بوسے دیے ہوں، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ کبھی ماتھے کو چوما ہو، کبھی رخسار کو چوما ہو، کبھی حلقوم کو چوما ہو، کبھی گود پہ اٹھایا ہو، کبھی کندھے پہ بٹھایا ہو، بتلائیے گا اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ ایک بوسہ دیا، کہنے لگے میں نے گمان کیا نا خیر القوم، میں سب سے افضل ہوں۔ کہے میں نے دل میں یہ بات بٹھائے نہیں رکھی، میں سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، جب یہ بات انگڑائیاں لینے لگی نا، مجھے مست کیا، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خیر ام ابو بکر؟ انداز صحابہ کا دیکھیے گا، صحابی سارے ہیں، لیکن حضرت عمر بن عاص کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی اور صحابی کا پہلے نمبر پر نام نہیں لیا، کہا حضور میں افضل ہوں یا ابو بکر؟ میں افضل ہوں یا؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر۔ پھر اگلا جملہ کہا حضور میں افضل ہوں یا عمر؟ سرکار نے کہا عمر۔ پھر تیسرا جملہ کہا
سرکار میں افضل ہوں یا عثمان؟ سبحان اللہ۔ اگر نگاہ صحابہ میں ان تین سے پہلے بھی کسی کا نمبر ہوتا تو وہ صحابی ضرور پہلے اس کا نام لیتا۔ نگاہ صحابہ میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند تر ذات ہے وہ ابو بکر کی ہے، پھر عمر کی ہے، پھر عثمان کی ہے، پھر علی المرتضیٰ کی ہے۔ سارے اعلیٰ ہیں لیکن سب کا امام اس کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ چلیں میں پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ علی المرتضیٰ نے بڑا ہی خوبصورت جملہ کہا ہے۔ کسی نے پوچھا نا، کسی نے سوال کیا ہوگا، علی بتلاؤ ابو بکر کو تم نے امام بنایا، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو بکر کو تم نے خلیفہ تسلیم کیا؟ انہوں نے جو جملہ کہا، فرمایا ہماری نماز کا امام، ہمارے دین کا امام سرکار نے ابو بکر کو بنا دیا تھا، اپنی دنیا کا امام ہم نے ابو بکر کو تسلیم کر لیا۔ یہاں پر ان نیم رافضیوں کو جواب بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہر کا امام تو ابو بکر تھا، باطن کا امام علی المرتضیٰ۔ علی المرتضیٰ یہ جواب دے رہے ہیں ہمارے باطن کا امام تو سرکار نے بنا دیا تھا، اپنے ظاہر کا امام ہم نے خود چن لیا۔ پھر غور کیجئے گا، ایک اور جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ ان کی آپس میں محبت کا انداز کیا تھا؟ راوی امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک میں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم کے وصال کے بعد خلافت ابی بکر میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، فرمانے لگے ابو بکر اے تایا جان سوال ہے ایک، جواب دیجئے۔ حسین پاک پوچھو کیا ہے؟ کہا یہ بتلا دو سید عالم کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے، امت میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر کا جواب سنیے، فرمایا کہ اے امام حسین ابو کا علی، تیرا باپ علی ہے، تیرا باپ، تیرا باپ، تیرا باپ، یہ کس نے کہا؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ فرمایا کہ سید عالم کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ علی ہے۔ اب وہی سائل، وہی سوال کرنے والا امام حسین پاک کی ذات اپنے والد گرامی علی المرتضیٰ کے پاس جاتی ہیں، ان سے یہی سوال، ابا جان ایک سوال ہے، بیٹا پوچھو۔ کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ سید عالم کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے بلند تر اور بلند ترین کون ہے؟ اب علی المرتضیٰ جو فرمانے لگے وہ سنیے۔ کہا بیٹا سید عالم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ اب ذرا انداز، یہ محبتوں کا پیغام بھی ہے، عقیدتوں کے پھول بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں فلاں مفضول ہے فلاں افضل ہے۔ کہا یہ اصحاب رسول سارے ہی افضل ہیں، لیکن پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے انفرادی اعزازات اور ان کے انفرادی خصوصیات وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان جتنی کسی اور کی خصوصیات نہیں، لیکن جب من جملہ آئیں گے تو پھر ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، سب سے افضل سیدنا، بلکہ وہ جملہ بھی یہاں پر کہنا چاہوں گا، سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے، اور اسے شیعہ کتب میں بھی یہ فرمان موجود ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ حضرات محترم، سارے اصحاب اعلیٰ، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے سرکار کے ساتھ کس کی نسبت ہے۔ بس جو سرکار کے ساتھ منسوب ہو گیا
وہ ادنا نہیں وہ اعلیٰ ہے، وہ مفضول نہیں وہ افضل ہے، وہ پہلے کہیں پر ہو لیکن جب سرکار کے ساتھ منسوب ہو گیا، سرکار کے ساتھ اسے نسبت حاصل ہو گئی، اب وہ عام نہیں رہا، اب وہ خاص ہو گیا۔ وہ گویا کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔